زلزلہ کیوں اور کیسے؟ دنیا میں آنے والے زلزلے اور اس سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کو دیکھتے ہوئے بعض ذہنوں میں زلزلے کے بارے میں خوف، خدشات اور سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، چنانچہ اس بارے میں سائنسی حقائق جاننا ضروری ہے۔ ہمارے پاکستان میں زلزلے تواتر سے آتے رہتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا زلزلے کی پیش گوئی ممکن ہے؟ ہماری زمین ساکت تو ہے نہیں۔ یہ اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں ایک چکر دن اور رات میں لگاتی ہے۔ محور پر گھومنے کے ساتھ ساتھ یہ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے، جو 365 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اور گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن کرہ ارض پر ایک تیسری حرکت بھی ہو رہی ہے، یعنی اس کرے کی اوپری چٹانی پپڑی اندرونی مادے پر پھیلتا رہتا ہے۔ چٹانی پپڑی جس پر ہم بستے ہیں 7 ٹکڑوں میں ہے۔ ہر ٹکڑا ایک چٹانی پلیٹ ہے۔ یہ پلیٹس جب ٹکراتی ہیں چٹانوں کی دراڑوں پر، جو فالٹ کہلاتے ہیں، اور کوئی حرکت ہوتی ہے تو اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ممالک پلیٹوں کی سرحدوں پر واقع ہیں وہ زلزلوں کی زد میں ہوں گے۔ ہمارا پاکستان انڈین پلیٹ کی شمالی سرحد پر واقع ہے، جہاں یوریشین پلیٹ کا سامنا ہے۔ دونوں پلیٹوں کے ٹکرانے سے ہی سلسلہ کو ہمالیہ وجود میں آئے، اور آج بھی انڈین پلیٹ آگے بڑھتی ہے اور یوریشین پلیٹ کے نیچے دھنس جاتی ہے۔ اوسطاً ایک سال میں 1.5 انچ ہماری پلیٹ شمال کی جانب بڑھتی ہے، لیکن یہ صرف ایک اوسط ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ 50 یا 100 سال تک پلیٹ پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، صرف اس پر دباؤ بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جب دباؤ ایک حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ایک جھٹکے سے چٹانیں کئی فٹ آگے بڑھ جاتی ہیں، اور جمع ہونے والی توانائی اچانک خارج ہوتی ہے۔ توانائی کا اخراج لہروں کی شکل میں ہوتا ہے، جو سیسمک ویوز کہلاتی ہیں اور آبادیوں اور عمارتوں کو تہو بالا کر دیتی ہیں۔ لیکن زلزلے کے جھٹکوں سے کوئی نہیں مرتا۔ یہ تو عمارتیں ہیں جن کے گرنے سے ان کے ملبے میں لوگ دب کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ زلزلے صرف پاکستان میں ہی نہیں آتے۔ بڑی شدت کے زلزلے ایران اور ترکی میں بھی آئے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ممالک زلزلے کی ایک ہی پٹی پر ہیں، جو انڈین اور یوریشین پلیٹ کے ٹکراؤ سے بنی ہے۔ اسی طرح چین اور جاپان ایک دوسری پٹی پر، اور جنوبی امریکہ کا چلی اور شمالی امریکہ کا کیلیفورنیا اور الاسکا تیسری پٹی پر۔ یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں 2 پلیٹ ٹکرا رہی ہیں، اور ان کے کناروں پر واقع فالٹ کے حرکت میں آنے سے جان لیوا زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زلزلے سے بچا کس طرح جائے؟ فی الحال ہم زلزلے کو روک نہیں سکتے، لیکن اس سے پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کو بڑی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ زلزلوں سے مدافعت کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ملک کے کس حصے کو زلزلے سے کتنا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ہماری جو آبادیاں انڈین پلیٹ کی آخری شمالی سرحد پر ہیں، یعنی کشمیر اور سوات، وہاں زلزلے تواتر سے اور شدید نوعیت کے آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، تو یہ ہمارا اونچے درجے کا رسک زون ہے، اور ہم اسے زون 4 کہتے ہیں۔ کوئٹہ، چمن اور مستونگ انڈین پلیٹ کی مغربی سرحد پر ہیں، اس لیے یہ بھی ہائی رسک زون ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے بڑے حصے میں درمیانی درجے کے زلزلے کے خدشات ہیں، اور شمالی پنجاب، اپر سندھ اور خاران زون 2 میں رکھے جاتے ہیں۔ جہاں زلزلے کا اندیشہ بہت کم ہے وہ زون 1 ہے، اور وہ ہے تھر اور چولستان کے ریگستان اور اس سے ملحقہ شہر اور قصبات۔ اب دوسرا قدم بچاؤ کا یہ ہے کہ جو شہر جس رسک زون میں ہو وہاں کی عمارتیں ہمارے انجینئرز ایسے ڈیزائن کریں کہ وہ اس درجے کے متوقع زلزلے کو گرائے بغیر سہارا لے سکے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اسے بلڈنگ کوڈ کی تعمیل کہتے ہیں۔ کوئٹہ کی عمارتوں کا بلڈنگ کوڈ بڑا سخت ہوگا، کیونکہ یہ زون 4 کا شہر ہے۔ زون 3 کے شہر اسلام آباد، راولپنڈی کا بلڈنگ کوڈ قدرے مختلف ہوگا، اور کراچی کا بلڈنگ کوڈ اس سے کم، کیونکہ اس کا شمار زون 2 میں ہے۔ اب اگر عمارتیں اپنے کوڈ کے مطابق بنائی جائیں، یعنی منزلوں کی تعداد محدود ہو، ستونوں میں سریے کی مقدار مقررہ تعداد میں ڈالی جائے، اور سریوں کو ہنرمندی اور اس احتیاط سے باندھا جائے جو بلڈنگ کوڈ میں دیا گیا ہے، تو پھر یہ عمارتیں زلزلہ پروف نہ بھی ہوں تو بھی زلزلے کا مقابلہ ضرور کر سکیں گی۔ چاہے دراڑیں پڑ جائیں، پلاسٹر اکھڑ جائے، لیکن چھتیں نہ گرے اور جانوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ ان کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے پیش گوئی کا۔ ماہرین ارضیات نے اس پر کافی تحقیق کی ہے۔ ان فالٹ کے نقشے بنائے گئے ہیں جن پر کئی دفعہ زلزلے آ چکے ہیں۔
उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग की गई है। इनमें होने वाली हरकत और दबाव के मुताले से पेशगोई करना मुमकिन है कि इस फॉल्ट पर कब ऐसी हरकत होगी जो बड़े नुकसान का बाइस बनेगी, लेकिन पेशगोई कितनी भी इन्हिमाक से की जाए इसमें गलती का इम्कान तो रहता है। अब अगर किसी बड़े सनती और आबादी वाले शहर के बारे में ऐलान कर दिया जाए कि यहां अगले साल फलां वक्त इस शिद्दत का ज़लज़ला आने वाला है, तो इस शहर के तमाम तरक्याती मंसूबे बंद हो जाएंगे और कुछ न कुछ आबादी का इनखिला भी होगा। तो फिर ज़लज़ला ना भी आए तो नाकाबिल तलाफी नुकसान तो हो जाएगा। इसलिए माहिरीन अर्जियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पेशगोई के बजाय पूरी तवज्जो ज़लज़ले से आगाही और उससे बचाव की तैयारी पर हो। सबसे पहले तो शहरियों को मालूम हो कि उनका शहर किस सेस्मिक रिस्क जोन में वाक़ है। फिर वो अपनी तमीरात के दौरान इंजीनियर्स से तकाजा करें कि तामीर बिल्डिंग कोड की हिदायत के मुताबिक हो रही है या नहीं। ज़लज़ले से आगाही का तीसरा मरहला यह है कि शहरी आबादी को मालूम हो कि ज़लज़ले की सूरत में इन्हें क्या करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरासीमा ना रहा जाए। ज़लज़ले इंसानी तारीख का हिस्सा है। कई शहर सफा हस्ती से ज़लज़लों के बाइस मिट गए। बहुत सौ ने इसका मुकाबला किया। आज इस जदीद दौर में स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। जिस बिल्डिंग में स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा होगा वो इतनी ही लचकदार होगी। स्टील से तैयार करदा बिल्डिंग भी ज़लज़ले के वाक़े होने पर पेंडोलम की तरह झूलेगी, मगर ज़लज़ले के गुजर जाने पर वापस अपने मकाम पर अपनी बुनियादों पर खड़ी होगी। ज़लज़ले की आगही और संजीदगी से बिल्डिंग कोड की तामील ज़लज़ले से बचाव का सबसे मुअस्सर हथियार है।